بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام جلال الدین اکبر عرف جلالی بابا ہے۔ ویسے تو میں ترکھان ہوں، لیکن اب آپ خود سوچیں، اگر میں جلال الدین اکبر عرف ارب ترکھان لکھتا تو کتنا عجیب لگتا۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو، لیکن کچھ سال پہلے میں نے اپنی رداد آپ سب کو بتائی بھی تھی، جس میں ایک عمل کے دوران ایک شرارتی جن میرے قبضے میں آ گیا تھا اور اس نے مجھے ناکو چنے چبا دیے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور پھر اسے واپس اپنی دنیا میں بھی جانا پڑا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، وہ کسی عمل کے ذریعے میرے قبضے میں نہیں آیا تھا، بلکہ راستہ بھٹک کر غلطی سے میرے آستانے پر آ گیا تھا، کیونکہ اس کے خاندان والوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے علاقے سے جلاوطن کر دیا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو برا لگا ہوگا جب میں نے اپنے کباڑ نما گھر کو آستانہ کہا ہوگا، اور کہاں وہ اولیاء اللہ کے آستانے اور کہاں میرا گھر، لیکن میں کیا کروں، یہ نام بھی میرے نام نہاد ماننے والوں نے دیا تھا، تو ان کی دیکھا دیکھی میں بھی حقیقتاً اس کو آستانہ سمجھنا شروع ہو گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مجھے عملیات نہیں آتے، بس چند ایک وظیفے آسانی سے کر لیتا ہوں، چند تعویذ جس میں صرف اللہ کا کلام لکھنا ہوتا ہے میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور اب تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات حل کر دیتا ہے میرے ذریعے، تو یہ برا تو نہ ہوا۔ پچھلی باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سے میرا کچھ پرانا تعارف بھی ہو جائے۔ اس بار بھی آپ سے میں ایک نئی کہانی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایک اندھیری رات تھی اور میں حسب معمول سونے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں نے رات کے 3 بجے کا الارم خود لگایا، کیونکہ رزق میں اضافے کے لیے مجھے رات کو ایک خاص وظیفہ کرنا تھا۔ ان دنوں میرے حالات بہت تنگ تھے اور میرے مرید بھی میری طرح فاقوں تک آئے ہوئے تھے، اس لیے کوئی دعا تعویذ کے لیے میری طرف ان دنوں نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی نذرانہ دیتا تو کچھ عرصہ میرا گزارا اچھا ہو جاتا، لیکن خیر میں نے ایک وظیفے کے بارے میں پڑھا کہ اگر وہ رات کے 3 بجے اٹھ کر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے۔ رات کے 3 بجے الارم کی آواز سے میں اٹھا اور غسل خانے کا رخ کیا، جو باہر چھوٹے سے صحن میں واقع تھا۔ میں وضو کرنے کے لیے باہر نکلا تو میری نظر سیدھا دیوار کے پاس چلی گئی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک بڑا قبرستان واقع تھا، جس کی طرف ہر رات دیکھنا گویا میرے صبر اور ہمت کا امتحان ہوتا تھا۔ میں فطری طور پر ہی بزدل واقع ہوا تھا، اور اس قبرستان کے پاس رہنا جیسے خود کو کسی خوف میں مبتلا کرنا تھا، لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اسی گھر میں رہنا پڑا تھا، جو میرے ایک ماننے والے نے بڑی چاہت سے مجھے رہنے کو اوق دیا تھا۔ اس کے خیال میں مجھے وظائف کرنے کے لیے ایک ایسے ہی ٹھکانے کی ضرورت ہے، ایک ایسے گھر کی جو ویرانے میں واقع ہو اور جہاں صرف اور صرف سکون ہو، کسی انسان کا گزر بسر بھی نہ ہو۔ لیکن اسے میرے بارے میں کیا معلوم تھا کہ میں دل کا بہت ہی بزدل واقع ہوا ہوں۔ بہرحال اب میں اس بات کا اظہار تو نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں وضو کر کے جب باہر نکلا تو میری نظر اس قبرستان کی طرف اٹھ گئی۔ ہر طرف ہولناک سناٹا تھا، اور وہاں کھڑے درخت مجھے جیسے جن بھوت معلوم ہو رہے تھے۔ ہوا سے لہراتے جھولتے میرے دل میں شدید خوف بھرنے لگے۔ میں نے وہاں سے سر پر دوڑ لگا دی اور جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہیں پر بس نہ کیا، بلکہ جلدی سے کمرے کی کنڈی بھی چڑھا دی۔ تھوڑی جان میں جان آئی تو میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کی نیت سے کھڑا ہو گیا۔ پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے وہ مخصوص وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وظیفہ پڑھتے پڑھتے کوئی آدھا گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ اب وہ وظیفہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگتا جیسے میں اس کمرے میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھے لگا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ تبھی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی میں کوئی وہم نہ تھا، بلکہ ایک آدمی تھا جو میرے پیچھے بڑے انہماک سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھا۔
اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر میں ڈر سا گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ اندر کیسے آیا۔ کون ہو تم؟ میری زبان ہلکی سی لڑکھڑائی تھی۔ ارے خود ہی چلا کاٹ کر مجھے قید کیا اور اب پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ مجھے اس کی آنکھوں میں واضح شرارت نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ کچھ ٹھہر کر بولا، میں تمہارا موکل ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ میں نے سر سے پیر تک، حالانکہ اس کے پیر نظر نہیں آ رہے تھے، اسے غور سے دیکھا۔ وہ بظاہر لگ تو انسانوں جیسا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی انسان نہیں تھا، ورنہ اندر سے کنڈی لگے دروازے سے بنا آواز پیدا کیے وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ لیکن میں نے موکل کو قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کیا۔ میں نے دل کو مضبوط کر کے کہا تھا، بھائی نہ بھی کیا تو کیا ہوا، اب تو میں آ گیا ہوں، اب کہیں نہیں جانے والا۔ وہ جو بھی تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ میرے دل کا شک زبان پر آ گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے بھی صاف صفائی سے کام لیا۔ دیکھو میں ایک جن ہوں، مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، اور ہم دونوں بالکل دوستوں کی طرح رہیں گے۔ اس کے لہجے میں اطمینان دیکھ کر مجھے بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ اس کے جن ہونے کا سن کر مجھے اتنا ڈر نہیں لگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک زبردستی کا مہمان جن میرے ساتھ کافی عرصہ رہ چکا تھا۔ اب پھر کسی زبردستی مہمان کا سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرے پاس اپنے لیے کچھ نہیں تھا، اب میں اسے کیا کھلاتا؟ اور جنوں کی خوراک، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ صرف اور صرف کچا گوشت کھاتے ہیں۔ اف خدایا، میں اتنے پیسے کہاں سے لاتا کہ اپنے جن دوست کی مہمان نوازی کرتا؟ توبہ بھائی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، تم میرے پاس آئے کیوں ہو؟ کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ میرے پاس تو تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ تب وہ تل ملا کر بولا، تمہارے پاس میں شوق سے نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا، تمہارا یہ گھر سامنے تھا تو مجھے آنا پڑا۔ میں خوش ہوا کہ یہ میری طاقت ہے، تمہارے پاس میں شوق سے نہیں آیا۔ اس کا یہ ایک جملہ میرے ذہن میں عجیب طرح کی سرشاری پیدا کر رہا تھا۔ لیکن تم کیوں آئے ہو اپنی دنیا چھوڑ کر؟ میرے دل میں ایک بار پھر سے مچلتا ہوا سوال لبوں پر آیا۔ بس مجھ سے کچھ مت پوچھو، وہ دکھی سا لہجہ بنا کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا، میں نے بھی بظاہر جل کر جواب دیا۔ اچھا چلو پوچھ لو، میں تم کو بتا دیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا، بلکہ اپنی کہانی تمہیں سنانا ہی پڑے گی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں قبرستان کے پاس ہی رہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں کافی جنات رہتے ہیں، محنت مزدوری کر کے گزارا کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی کے گھروں سے چوری کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی اس دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے میرے ماں باپ نے مجھے انسانی دنیا میں آنے کا کہا تھا۔ ہماری دنیا کو تو تم انسانوں نے تقریباً ختم ہی کر دیا ہے، بہت کم جگہیں ایسی ہیں جو ہمارے رہنے کی رہ گئی ہیں۔ ہم مکمل ویرانوں میں بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں پر ہمارے رہنے کے مسئلے ہوتے ہیں، ہم کھا پی نہیں سکتے۔ لیکن جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں بھی انسان ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے، ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ویرانوں میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر ہم کھا پی نہیں سکتے۔ انسانوں کے علاقوں میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کا روپ دھار کر ان کے ہاں خدمت کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، لیکن اب یہ سب بھی ممکن نہیں۔ تب میرے ماں باپ نے مجھے انسانی دنیا میں آنے کا کہا، تاکہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اور ان کو بھی ایک فرد کا کھانا نہ بنانا پڑے۔ ویسے بھی میری عمر کم ہے، میں جہاں چاہوں آ جا سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ سچ پوچھئے تو مجھے بھی ایک جن کو باتیں کرتا دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تب وہ خود ہی کہنے لگا، تم مانو یا نہ مانو، لیکن انسانی دنیا کی طرح ایک دنیا جنات کی بھی ہے۔ ہمیں وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ہمیں کوئی غیبی امداد نہیں ملتی، بلکہ ہمیں سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ دنیا جہاں کی مسکینیت اس کے چہرے پر طاری تھی، مجھے تو وہ اس وقت بہت ہی جھوٹا، مکار اور عیار جن لگ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ جن بے بس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے اور باقی چیزوں کا بندوبست تو خود کر ہی سکتے ہیں۔
کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور لالچی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے حالات کے پیش نظر اسے ایسا جواب دیا، میرے پاس اپنے کھانے کے لالے پڑے ہیں، میں تمہیں کہاں سے لا کر دوں؟ آئندہ بھی مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں جل کر بولا۔ اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی، وہ رات کے بچے ہوئے کھانے کو ایک ٹرے میں سجا کر میرے سامنے فوراً سے حاضر ہوا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو جلالی؟ وہ خاصے بے تکلفانہ انداز میں میرے سامنے پاؤں پسارے بیٹھ گیا۔ جب گھر میں کھانا موجود ہے تو مہمان کو دینے سے کیا تکلیف ہے؟ میں تو گویا جل کر کباب ہو گیا۔ وہ کھانا جو میں نے صبح اپنے ناشتے کے لیے سنبھال کر رکھا تھا وہ یہ خود کھا رہا تھا۔ ایک تو یہ سارے بھوکے ننگے پیٹو جن میرے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، میں تو یہ وظیفہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ کوئی ایسا جن میرے ہاتھ لگے جو میری ساری خواہشات کو پورا کر دے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس سے وہ کھانے کی ٹرے بھی چھین لوں، یہ تو الٹا میرا مال کھا رہا تھا۔ اب کیا نظر لگاؤ گے مجھے؟ میری قہر برساتی نظروں کے جواب میں وہ بولا تھا۔ مزے سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے جانماز سمیٹی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا، لیکن چلتے کرتے مجھے نیند ہی نہ آئی۔ میں اسی جن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب صبح ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کافی دیر کے بعد کچن سے مجھے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ تب میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد آواز تیز ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر جیسے ہی رات والا واقعہ میرے ذہن میں آیا میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یقیناً کچن میں میری بچت کا ستیہ ناش کرنے میں وہی جن مصروف ہوگا جو کل رات مجھے ملا تھا۔ یہ سوچتے ہی میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کچن کا رخ کیا۔ اندر بکھرا ہوا کچن دیکھ کر میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے کچن میں نے تقریباً چیخ کر پوچھا تھا۔ فرائی پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور ساتھ ہی ایک ناقابل برداشت شور پیدا ہو گیا۔ اوہو، کیا تم میں ذرا بھی تمیز نہیں؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اطمینان سے بولا اور میں حیران ہونے لگا کہ کیا جن بھی ڈرتے ہیں۔ وہ فرائی پین اٹھانے کے لیے جھکا۔ جب وہ جھکا تو اس کی کمر ایک دم فولڈ ہو کر وی کی شکل میں آ گئی۔ وہ تو کوئی چوپایا لگ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ میں اس کے وجود پر ہنس رہا ہوں۔ اٹھو جلدی، ابھی میں تمہارے لیے گرما گرم ناشتہ تیار کرتا ہوں، اس نے کہا، اور میرا غصہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ میرے غصہ کرنے سے تو وہ جانے والا تھا نہیں، اس لیے مجھے اپنا خون خشک کر کے کیا ملنا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو مجھے بہت سے فائدے ہو سکتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کم از کم یہ میرے گھر کے کام ہی کر لے گا۔ اگرچہ میرے لیے دولت وغیرہ نہیں لا سکتا، لیکن میرے کاموں میں میری مدد تو ہو ہی سکتی ہے۔ ایک تو گھر کے کاموں کی ٹینشن ختم ہو جاتی، اور دوسرا جو مرید نہیں آ رہے تھے یہ ان کو بھی گھیر میں لانے کے کام آ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ ترکیب آئی کہ اگر میں اسے لوگوں کے گھروں میں بھیجوں، یہ انہیں ڈرائے دھمکائے اور ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے گھر میں آسیب ہے تو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ناشتہ جب اس نے لگایا میں نے کھایا تو مجھے بہت ہی مزے کا لگا، لیکن 2 دن کے کھانے کے سامان کا اس نے ایک ہی وقت میں برا حال کر دیا تھا۔ بہرحال وہ بیچارہ کرتا بھی کیا، اسے کھانے کے لیے کافی مقدار چاہیے ہوتی تھی۔ کھا پی کر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، اب بتاؤ جلالی یار، تم کو کیا پریشانی ہے؟ جواباً میں نے اپنی تنگ دستی کا سارا معاچہ اسے کہہ ڈالا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ میری کوئی مدد کر دے گا۔ اچھا، یعنی ہم دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا ہے، چلو مل کر سوچتے ہیں کہ ہم نے ان حالات سے کیسے نکلنا ہے۔ اس کی اس بات پر میں سوچنے لگا کہ مجھے تو جن بھی غریب ہی ملا، اب اس سب کا کیا فائدہ؟ اور پھر جو مل کر سوچا اس کے نتیجے میں ان کو ایک پریشان حال آدمی جو پہلے بھی کئی دفعے آ چکا تھا حاضر ہوا۔ میں اس وقت فل چلال میں تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا بچہ؟ نہیں سرکار، بچہ تو نہیں ہوا۔ پریشان حال مرید بولا، میں تمہیں بچہ کہہ رہا ہوں، لیکن سرکار میں کہاں بچہ ہوں، اب تو بال بچوں والا ہوں۔ جواب میں وہ بولا، پیچھے سے زرگون کی ہنسی سنائی تھی۔
میں تو آپ کو یہ بتانا ہی بھول گیا کہ اس جن کا نام زرگون تھا۔ میں گویا جھنجھلا گیا۔ مسئلہ بتاؤ۔ جواباً میں نے اسے کوئی بھی نام دینے سے گریز کیا۔ سرکار، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، ہاں تو یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں جو درخت ہے اس پر کوئی جن رہتا ہو۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی زرگون شرارتی لہجے میں بولا۔ میں نے اسے گھور کر خاموش کروایا کیونکہ وہ میرے مرید کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ میں ہی بولا ہوں۔ کہنے لگا، نہیں سرکار، میرے گھر کے صحن میں درخت کا سایہ نہیں ہے۔ میں کسی آسیب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آج صبح سے ہی عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی دروازہ خود بخود بند ہوتا ہے، کبھی برتن گرتے ہیں، کبھی کوئی عجیب آواز آنے لگتی ہے۔ گھر والے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ کریں سرکار۔ پہلے تو میں کوئی سرکار ورکار نہیں ہوں، تم مجھے بس بابا ہی کہا کرو۔ دوسرا تم فکر مت کرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ یہ کہہ کر میں نے بس دکھاوے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اپنی طرف سے میں آہستہ آہستہ ہی سر ہلا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا زرگون میرے قریب آیا ہے اور اس نے میرے سر کو پکڑا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ اسے یقیناً کچھ شرارت سوجی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو روکتا، زرگون نے میرا سر پکڑا جو زور سے گھمانا شروع کیا۔ میں کسی وجدانی بابے جیسا ہو گیا۔ اللہ اللہ کی بجائے کسی ٹکراتے ہوئے بیل کی آواز میرے کان سے نکلنے لگی۔ گردن یوں ہو گئی جیسے چھت والا پنکھا فل اسپیڈ سے گھومتا ہو۔ مجھے لگا کہ اب گردن کی ہڈی بس ٹوٹنے ہی والی ہے۔ تب زرگون نے مجھے روکا۔ کچھ دیر تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ چکراتے سر کو تھامتے ہوئے میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر مرید کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارہ حیرت زدہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس وجود کو میری کرامت سمجھا ہوگا، لیکن اسے کیا معلوم کہ اس دوران مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ کسی نہ کسی طرح میں نے اسے ایک تعویذ دے کر رخصت کیا۔ جواباً اس نے مجھے نذرانے کے کچھ پیسے دیے اور وہاں سے چلا گیا۔ چلو، تمہارے لیے ایک ہفتے کے راشن کا انتظام تو ہوا۔ زرگون کی اطمینان بھری آواز نے مجھے آگ لگا دی تھی۔ میں ابھی اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ڈر کے مارے گردن نہیں ہلا پا رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے زرگون؟ اگر میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی تمہاری اس حرکت سے تو جانتے ہو کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ یار، ایسے ہڈی کہاں ٹوٹتی ہے؟ اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گردن کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ یوں ذرا سے گھمانے سے ٹوٹ جائے۔ بس تمہارے اس طرح ذکر کرنے سے تمہارے مریدوں پر روب پڑتا ہے اور یہی تو میں چاہتا ہوں۔ وہ شرارتی نگاہوں کو مجھ پر جما کر بولا، اور اس روب کے چکر میں میرا حال برا ہو گیا۔ 2 دن گردن میں شدید درد رہا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب میں نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ زرگون کے ہوتے ہوئے میں خود پر مصنوعی وجد لانے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ اس طرح میری صحت خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ جلالی، تم اگر خود پر وجد طاری کر دیتے تو تمہاری بہت مشق ہو جاتی۔ میرے 2 بار کرنے کے بعد تمہیں درد نہ ہوتا۔ تم جانتے تو ہو ان بیوقوف لوگوں کو قابو کرنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ زرگون یہ سب کہتا تو میرا خون کھول کر رہ جاتا۔ میں ایسے کام نہیں کرتا تھا۔ میں صرف اور صرف کلام اللہ سے مخلوق خدا کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر زرگون مجھے غلط کاموں پر اکسا رہا تھا۔ وہ مجھے دکھاوے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرے ایک جاننے والے نے کریانہ اسٹور کھول کر مجھے افتتاح کرنے کے لیے بلایا۔ اب مرید کروڑ پتی تو تھے نہیں کہ کروڑوں کا شو روم یا پلازا کھڑا کرتے تو مجھے افتتاح کے لیے بلاتے۔ یہ سب سے امیر مرید تھا جو خیر سے ذاتی کریانہ اسٹور کا مالک بن گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب مجھے اپنے گھر کے راشن کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ جب میں افتتاح کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت زرگون جن بھی حسب معمول میرے ساتھ تھا۔ مجھے یہ فکر تھی کہ دکان میں جا کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے مجھے سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ بہرحال میں نے اسے کافی زیادہ منع بھی کیا کہ وہاں جا کر تم کچھ ایسا مت کہنا یا کرنا جس سے تمہارے مرشد کو کوئی تکلیف ہو،
خیر جب ہم لوگ دکان پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر نہیں تھا، بلکہ 2-4 لوگ ہی بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ خیر میرا رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اطمینان سے انتظار کیا۔ کافی لوگ اور بھی موجود تھے، سب مہمان اکٹھے ہو گئے تھے۔ لوگ منتظر تھے کہ فیتا کٹے۔ پھر میں نے نازک سی کینچی اٹھائی اور فیتا کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کاٹتا گیا لیکن وہ فیتا تو جیسے لوہے کا بنا ہوا تھا، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا ہے بابا جی کسی گائے کو ذبح کرنے لگ گئے ہیں۔ پیچھے سے کسی منچلے نے آواز دی۔ زرگون کی کھیکی اس وقت بھی میرے دماغ میں بجنے لگی۔ کچھ روشن سا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ یقیناً اسی کا کارنامہ ہے۔ بس کرو زرگون، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جھنجھلا کر سب کے سامنے ہی اسے مخاطب کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے وہی ہے۔ میرے ایسا کہنے پر سب لوگ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ میں یہ کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں بہت زور سے فیتا کاٹنے میں مصروف تھا۔ اپنی ہی جھولی میں منہ کے پل گر پڑا کیونکہ فیتا اچانک کٹ گیا تھا۔ سب لوگ زور زور سے مجھ پر ہنسنے لگے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی، اور یہ سب شرارت زرگون کی تھی جو خود کو میرا دوست کہتا ہے۔ بہرحال اس افتتاح کے بعد لوگوں کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ میرا موکل بھی ہوتا ہے۔ افتتاح کے بعد چند باتیں وغیرہ ہوئیں، پھر ہمارے لیے چائے پانی کا انتظام بھی کیا گیا۔ کھانے کا سن کر زرگون ہمیشہ خوش ہو جایا کرتا تھا اور میرے قریب قریب ہی رہتا تھا۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے میز کے قریب بیٹھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زرگون اپنے کھانے کی عادت کی وجہ سے مجھے بھی لوگوں کی نظر میں گرا دے گا۔ اور پھر وہ ہوا جو شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ایک نوالا توڑتا، لیکن پلیٹ میں سے ساری روٹی غائب ہو جاتی۔ اگر میں ایک بسکٹ اٹھاتا تو آس پاس موجود سب بسکٹ غائب ہو جاتے۔ لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی نظر میں تو میں ہمیشہ کھانے پینے کا شوقین تھا، جبکہ کچھ کہہ رہے تھے کہ میرا موکل بھی میری طرح پیٹو نکلا۔ بابا جی لگتا ہے کھانے کی شکل تک بھول گئے تھے، ایک منچلے نے آواز لگائی جو میرے گرنے پر بولا تھا۔ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ شرارتی آنکھوں سے میری طرف گھور رہا تھا۔ میرا مرید بھی ہکا بکا تھا۔ 8-10 لوگوں کا انتظام پل بھر میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ بابا جی اگر گنجائش ہے تو میں کچھ اور لاؤں؟ وہ ہلکے سے تنزیہ لہجے میں بولا تو مجھے یہ سن کر بہت شرمندگی ہوئی۔ نہیں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، بس بہت ہے، تم تو جانتے ہو میں زیادہ نہیں کھاتا۔ یہ بات کہہ کر میں نے اس شرارتی لڑکے کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ خیر ہم کچھ دیر کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ میرے گھر کافی دور تھا اور اب مجھے گھر جانا تھا۔ مرید نے کافی سارا سامان میرے ساتھ پیک کر دیا۔ وہ سامان 2 ہفتوں کے لیے کافی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں واقعی کم کھاتا ہوں، اور میں کھاتا تو وہ 2 مہینے چل جاتا، لیکن زرگون کی وجہ سے 2 دن بھی چل جاتا تو بہت تھا۔ ویسے اب مجھے کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، کیونکہ میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ گھر کے کاموں کی مجھے قطعاً کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کھانے اور سامان کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اب جیسے ہی میرے گھر کا سامان ختم ہونے لگتا، زرگون کسی نہ کسی مرید کے گھر جا ٹپکتا، اسے ایسا تنگ کرتا کہ وہ آصف سے ڈر کر میرے پاس تعویذ بنوانے آتا اور مجھے کوئی نہ کوئی نذرانہ کرنا پڑتا۔ تھا تو یہ بہت ہی غلط کام، مگر میں کیا کرتا؟ پیٹ سے مجبور ہو کر مجھے یہ کام کرنا پڑتا، کیونکہ اس سے بہرحال نقصان کسی کا نہیں تھا۔ میری مدد ہو جاتی، مگر لوگوں کی مرضی سے نہیں۔ میں بھی جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو تنگ نہ کرتا جن کے حالات پہلے ہی خراب تھے، بلکہ صرف ان لوگوں کو اذیت دیتا تھا جو میرے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے تھے۔ ایک دن زرگون چھوٹی سی کتاب لے کر میرے پاس آیا اور بولا، جلالی بابا، میں نے ایک وظیفہ دیکھا ہے، اگر تم یہ وظیفہ کر لو تو سمجھو کہ تم پر نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، اور مجھے روز روز کسی کے گھر جا کر اسے ڈرانا بھی نہیں پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی مرید کوئی ایسا وظیفہ سیکھ لے کہ ایک دن مجھے ہی قید کر لے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ خیر زرگون نے ایسی باتیں کی، ڈرایا بھی اور مجھے ایسا لالچ بھی دیا کہ میں اس کے لالچ میں آ گیا۔ دوسرے ہی دن میں نے تہیہ کر لیا کہ زرگون کا بتایا ہوا وظیفہ میں لازمی کروں گا۔
رات کے تقریباً 2-3 بجے کا الارم لگا کر میں سو گیا۔ رات کو 2 بجے جب الارم بجا تو زرگون نے بھی میرے ساتھ مل کر مجھے اٹھنے میں مدد کی۔ کہنے لگا یہ سب ہم دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دن میں نے وظیفہ مکمل کیا تو زرگون بہت خوش تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب میں سونے لگا تو وہ میرے پاؤں دبا رہا تھا، کیونکہ اسے بھی خوشی تھی کہ میں جب کوئی وظیفہ کروں گا، گھر میں نوٹوں کی بارش ہوگی تو اسے بھی کھانے کو اچھا ملے گا۔ اگلے دن بھی میں وظیفہ کرنے بیٹھ گیا۔ زرگون میرے کاندھے دبانے لگا۔ اس کی خوشامدیں میرا دل بڑھا رہی تھیں۔ 2 دن اسی طرح میں وظیفہ کرتا رہا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، لیکن تیسرے دن جو میرا آخری دن تھا، میں وظیفہ ختم کرتے ہی چوں ہی آنکھیں کھولنے لگا تو مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، کیونکہ میں زرگون کا عادی تو تھا، مگر کسی اور غیر مرئی مخلوق کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی کوئی خوفناک بلا تھی۔ میں بت بنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈراؤنی مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ زرگون، زرگون تم کہاں گئے؟ میں نے وحشت کے عالم میں زرگون کو آوازیں دیں، کیونکہ میں مصیبت میں اسے ہی پکارتا تھا۔ وہ بھی آ جائے گا، ذرا ہم سے بھی تو 2 گھڑی بات کر لو۔ وہ جو بھی بلا تھی خاصی منہ پھٹ تھی۔ ارے تم تو مجھ سے ڈر رہے ہو، دیکھو مجھ سے مت ڈرو، میں تو اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت اور مشہور عورت ہوں، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ یہ تو میرے حسن کی توہین ہوئی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، تو تم ہو کون اور میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرے دل میں اب خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی، کہیں زرگون کی طرح یہی میرے گھر میں رہنے نہ لگے۔ میرے لیے تو ان دونوں کا راشن پورا کرنا کوئی مشکل بات ہو جائے گی۔ ارے میں خود کہاں آئی ہوں؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، تم نے تو مجھے اپنے پاس یہ وظیفہ کر کے بلایا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، لیکن یہ تو رزق میں اضافے کی کتاب ہے، مجھے زرگون نے بتائی تھی۔ اور جیسے ہی سب کچھ میرے ذہن میں روشن ہو گیا، جانتا تھا کہ اب کی بار بھی زرگون نے یقیناً میرے ساتھ کوئی مذاق کیا تھا۔ رزق میں اضافہ تو نہ ہوا، میرے ساتھ ایک فرد کا اضافہ ضرور ہوا تھا۔ یہ زرگون بھی بڑا شرارتی تھا، لگتا ہے کہ اس نے یہاں اچھا کھانا پینا پا کر اپنے کسی دوسرے دوست کو بھی بلا لیا ہے۔ اب تو میرا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ میں ایک جن کو کھلا کھلا کر تھک گیا تھا، اب دوسرا جن بھی میرا مہمان بن گیا تھا۔ میں پریشان تھا، لیکن جب تک زرگون تصدیق نہ کرتا میں کچھ حوصلے میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ زرگون میرے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتا، لیکن زرگون نے جو انکشاف کیا اس نے تو میری جان ہی نکال دی۔ یہ زرگون کی محبوبہ تھی اور اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دیکھو زرگون، تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے قاعدے سے چلنا ہوگا، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا چھوڑ دو۔ میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، جلالی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں بھی ایک مسلمان جن ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ دراصل ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے شادی کا نہیں مان رہے۔ میرا مطلب ہے بھاگ تو ہم چکے ہیں، ہمیں بس شادی کرنا باقی ہے۔ اگر تم ہمارا نکاح اپنے گھر میں کروا دو تو یہ بڑے ثواب کا کام ہوگا، پھر ہم جلدی سے واپس بھی جا سکیں گے۔ دراصل اب میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر ہماری شادی ہونے کے لیے ہم سے بڑے جنات کی شادیاں ہونا اور پھر ہمارے خاندانوں کا آپس میں ملنا ممکن ہے، جبکہ ہم دونوں آپس میں دشمن ہیں، یعنی ہمارے خاندان والے۔ ایسے میں ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ 1 سال تک ہم شادی نہیں کرتے تو ہمیں کسی اور کا ہونا پڑے گا۔ ہم اگر ان کے علم میں لائے بغیر شادی کر لیتے ہیں تو وہ اس شادی کو ضرور قبول کر لیتے، لیکن اس دنیا میں تو ان کے علم میں لائے بغیر شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے یہ منصوبہ بنایا۔ میں کچھ دن بالکل نکموں کی طرح پڑا رہا۔ سزا کے طور پر میرے والدین نے تنگ ہو کر مجھے اس انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ کچھ دن بعد ہی میں نے ایک عمل کے ذریعے اپنی محبوبہ جس کا نام مرحومہ ہے اسے بھی انسانوں کی دنیا میں بلا لیا ہے۔ اب ہمارے خاندان والوں کو ہماری شادی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں یہ علم ہو سکے گا۔ ہم انہیں کچھ عرصے کے بعد بتا دیں گے۔ زرگون کے چہرے پر محبتوں کے پھول سے گرتے محسوس ہونے لگے، لیکن مرحومہ نام کتنا عجیب ہے۔ میں نے دل میں سوچا پر اظہار نہیں کیا۔
پھر مولوی کو بلا کر ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ دونوں انسانی شکل میں موجود تھے۔ نکاح کے فوراً بعد یہ ایک دوسرے سے ملے تو مجھے الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے جانے سے کتنے ہی دن میں اداس رہا، مگر پھر اپنی روٹین میں واپس آ گیا۔ مرحومہ نام سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے عجوبے رہتے ہیں، پر پھر سوچتا ہوں کہ شاید زرگون مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، کیونکہ میں اس کی بیوی کا خرچہ اٹھانے سے قاصر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زرگون واقعی مجھ سے ناراض ہے یا میرا وہم ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔